Preview. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوقات ٹی وی میں عبدالجبار انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حیدر مہدی سینئر تجزیہ کار ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بہت سے انکشافات کیے ہیں، جس میں انہوں نے ارشد شریف شہید کے قتل میں ISI کو ڈائریکٹ نام لے کر ملوث قرار دیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے، اس نے بڑے اہم نکات جو ہیں نا وہ بتائے ہیں، جن سے ان کے مطابق ISI کا ملوث ہونا وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میمن گوٹھ کے جو ہیں SHO، اس کو متعلقہ SSP بہادر ان کو کہتا ہے کہ آپ ISI کے آفس جائیں۔ وہ وہاں جاتا ہے تو وہاں 3 اسٹار 3 افسران بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے شہباز گل، ارشد شریف شہید اور اس طرح اور لوگوں کے بھی نام لیے۔ انہوں نے کہا کہ ان پر غداری کا مقدمہ آپ نے درج کرنا ہے۔ تو استفسار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سر یہ حکومت کی منظوری کے بغیر درج نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا اس بات کی آپ فکر نہ کریں، منظوری بھی ہو جائے گی، لیکن آپ کو ہم جو کہہ رہے ہیں آپ وہ کریں آپ۔ تو وہ مقدمہ درج کرتا ہے 9 اگست 2022 کو، اور ارشد شریف شہید دبئی جا رہا ہے 10 اگست 2022 کو۔ انہوں نے پہلا جو ہے نا ثبوت بتایا یہ۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے سٹی مجسٹریٹ جو ہیں غلام مرتضیٰ چانڈیو، وہ ان کو جناب آتا ہے، غیرت آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان کا بیان سنا ٹی وی پہ ارشد شریف شہید کا، اور مجھے اس سے غداری کی بو آئی، اور دوسرا مقدمہ وہ درج کرواتے ہیں۔ اور تیسرا وہ یہ بتاتے ہیں حیدر مہدی کہ دبئی ایئرپورٹ پر جب وہاں وہ پہنچے تو وہ بات کر رہے ہیں، غالباً کاشف عباسی سے بات کر رہے تھے، اور اس دوران وہاں کی جو CID ہے اس کے 2 افسر آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ 48 گھنٹے میں آپ ملک چھوڑ دیں یا آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، وہ CID، ظاہر ہے CID اور ISI ان کا آپس میں رابطہ ہوا، تو وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح بھی یہ ملوث ہونے کا ثبوت ہے۔ اور ساتھ میں جو وہ افسران ان کو یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسے ملک میں چلے جاؤ جہاں پاکستانی حکومت کا کوئی اثر و رسوخ نہ ہو۔ تو وہ پھر ان کو مشورہ دے کر ان کو کینیا بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ کینیا میں ایک ان کا جو دارالخلافہ ہے نیروبی، تو وہاں ایک ہوٹل میں جا کر وہ ٹھہرتے ہیں۔ پھر ہماری تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ وہاں جاتی ہے نیروبی، تو وہاں وقار سے وہ معلومات لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا سامان ہمیں ہمارے حوالے کر دو۔ تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے جی میں اجازت لے کر آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہ ISI کے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد فہیم رضا کو فون کرتا ہے کہ سر اس طرح کی وہ جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو آئی ہے، تو اس کو میں کیا دے دوں سامان؟ اس نے کہا آپ نہیں دو ان کو، لیکن وہ جو ٹیم ہوتی ہے وہ وہاں کے سفارت خانہ جو پاکستان کا ہے وہاں پہ اس کے اہلکار ہوتے ہیں، وہ اس سے وہ لے لیتے ہیں، زبردستی اس سے سامان لے لیتے ہیں، اور وہ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو سامان روکنے والے؟ تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ USBs جو ہے نا وہ ہمارے حوالے کریں۔ وہ کہتا ہے جی وہ تو کینیا کی خفیہ ایجنسی آئی تھی، تو وہ USB لے گئی تھی۔ تو خفیہ ایجنسی، پھر بھی وہ خفیہ ایجنسی کا نام لے رہا ہے۔
تو یہاں بھی ملوث ہونے کے حیدر مہدی کے مطابق وہ کھلا ایک ثبوت ہے۔ پھر وہ یو ایس بی اس کی بیوی شمائلہ کے پاس سے مل جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک وہ ثبوت دیتے ہیں کہ ایک یہ ثبوت بھی ہے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹ ملوث ہونے کا، کہ وہ خفیہ ایجنسی کے جو ہے نا اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر فہیم رضا اس سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ اور وقار نے فہیم رضا کو فون کیا اور اس کے بعد اہلکاروں سے کہتا ہے کہ جی میں آپ کو کل جو ہے نا وہ بتاؤں گا مزید صورتحال، تو پھر اس کے بعد اس نے تعاون کرنا چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک ملوث ہونے کا مطلب بھاگ رہے ہیں نا، اس کو تفصیلات نہیں بتا رہے، تو وہ یہ بھی ایک ملوث ہونے کا ثبوت انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے وقار سے کہا کہ یو ایس بی تمہاری بیوی سے مل رہی ہیں اور تم کہہ رہے تھے کہ خفیہ ایجنسی جو تھی سی آئی ڈی وہاں کی یا جو بھی خفیہ ایجنسی ہے وہ لے گئی ہے، تو پھر وہ خفیہ ایجنسی کا ہی نام لے رہا ہے جہاں سے ان کے ملوث آئی ایس آئی کے ملوث ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر وقار بتاتا ہے کہ ارشد شریف شہید کے قتل کے بعد اس ہوٹل میں کوئی نہیں آیا، تو اس ہوٹل سے ایک خاتون کے کپڑے ملتے ہیں اور وہ کپڑے وقار کی بیوی شمائلہ کے ہوتے ہیں، اور یہ بھی چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ آئی ایس میں ملوث ہے ارشد شریف شہید کے قتل کرنے میں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 27 اکتوبر کو جب تدفین ہو رہی تھی ارشد شریف شہید کی فیصل مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی، تو اس وقت آئی ایس آئی کے ڈی جی ندیم انجم اور آئی ایس پی آر کے ڈی جی یہ مل کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں قمر جاوید باجوہ کے حق میں اور عمران خان کے خلاف۔ اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ارشد شریف شہید جو قتل ہوئے ہیں اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے قمر جاوید باجوہ کا۔ دیکھیں اب مطلب خود بول رہے ہیں اور یہ چیزیں اب ثابت کر رہی ہیں حیدر مہدی کے مطابق کہ وہ آئی ایس میں ملوث ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلے آئی ایس آئی کے لوگوں نے ارشد شریف شہید کو ملک سے بھگانے میں جو ہے نا اپنا کردار ملک سے اس کو بھگایا، پھر نہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، پھر اس کو کسی طریقے سے نیروبی پہنچایا اور وہاں جا کر اس کا مرڈر کر دیا، اور کتنے افسوس کی بات ہے۔ حیدر مہدی کا کہنا تھا کہ فوج کے باوثوق ذرائع کہہ رہے ہیں کہ رتی برابر بھی شک نہیں کہ ارشد شریف شہید کے قتل میں آئی ایس آئی ملوث ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، توقع کی عاصم منیر جو ہمارے آرمی چیف ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک موقع ہے کہ اب یہ فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، ثابت بھی ہو گیا کہ یہ لوگ اس میں ملوث ہیں، تو ان کو سزا دلوانی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں جب سپریم کورٹ میں ارشد شریف شہید کی والدہ جاتی ہیں، درخواست دیتی ہیں، تو ان کے جو وکیل ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ کیس نہیں لڑتے۔ تو اس کیس میں درخواست میں ارشد شریف شہید کی والدہ جو ہیں وہ نام جن کے نام دے رہی ہیں، اس میں وہ نام میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ارشد شریف شہید کے قتل میں جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل ندیم انجم، جنرل فیصل نصیر، بریگیڈیئر شفیق جو آئی ایس پی آر کے ہیں، سیکٹر کمانڈر فہیم رضا اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر، کرنل رضوان، کرنل نعمان، اور دوسرے 2 آدمی جو نیروبی میں تھے ان کے ساتھ وقار اور خرم، ان کا نام وہ لکھواتی ہیں، نامزد کرتی ہیں ان کو۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب یہ شکنجے میں آ چکے ہیں۔ حیدر مہدی کا کہنا تھا کہ اب عاصم
منیر جو کہ آرمی چیف ہیں ان کے پاس ایک موقع ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ ثبوت بھی مل گئے ہیں اور قابو بھی آ گئے ہیں، اور ان پر تلوار بھی لٹک رہی ہے اور کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اور اب اگر عاصم منیر ان کو سزا دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے فہیم رضا کا بتایا حیدر مہدی نے کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بن جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو سزا وہ دلوا دیتے ہیں، دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو قائد اعظم عمران خان کے بعد وہ تیسری بڑی شخصیت بن جائیں گے جن کو بہت عزت ملے گی، بڑا وقار ملے گا، اور اس سے فوج کا وقار جو ہے وہ بحال ہو جائے گا، جس کو ان لوگوں نے وقار کو خراب کیا، جن کے نام جو ہے نا وہ FIR میں ارشد شریف کی والدہ جو ہے نا وہ لکھوا چکی ہیں۔ عبدالجبار انصاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔